صحیح مسلم حدیث نمبر 808۔ حضرت حتان بن عبداللہ رکاشی فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ قعدے میں گئے تو ایک شخص نے کہا، یہ نماز نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ ملائی گئی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل کی تو سلام پھیرنے کے بعد پوچھا، فلاں فلاں کلمہ کس نے کہا ہے؟ فرماتے ہیں لوگ خاموش رہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ کلمات کس نے کہے؟ فرمایا اے حتان، شاید تم نے کہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہے اور مجھے ڈر تھا آپ مجھے جھڑکیں گے۔ تو نمازیوں میں سے ایک نے کہا، میں نے یہ کلمات اور میں نے بھلائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ نماز میں کس طرح کہنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو ہمارے لیے سنت طریقہ واضح طور پر بیان کر دیا اور ہمیں نماز سکھائی۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو درست رکھو، پھر تم میں سے ایک تمہاری امامت کرائے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قبول فرمائے گا۔ پھر جب وہ تکبیر کہے اور رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور رکوع کرو۔ امام تم سے پہلے رکوع کرتا اور پہلے سر اٹھاتا ہے تو تمہارا اس کے مقابلے میں ہو جائے گا۔ جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری بات سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر فرمایا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اس کی بات سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے۔ اور جب تکبیر کہہ کر سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور سجدہ کرو، بے شک امام تم سے پہلے سجدہ کرتا ہے اور تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے بدلے میں ہے، بس جب قعدے میں ہو تو سب سے پہلے یوں کہو، التحیات الطیبات الصلوات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ واضح ہے۔